الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اسم اشارہ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے یہ، یعنی یہ پیچھے جو احکامات ہیں یہ احکامات آپ نے سن لیے، ان احکامات پر عمل کریں، یعنی گویا پورا ایک فقرہ ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں پچھلے کون کون سے احکامات تھے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّہ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، جن چیزوں کا اللہ نے احترام کیا ہے، احترام کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ ساری چیزیں حلال حرام بھی اس میں سارا آتا ہے، تو جو چیزیں اللہ نے محترم کی ہیں ان کا جو ان کی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اس کے رب کے ہاں۔ تو ذالکہ سے اشارہ ہے، یعنی پورا ایک جملہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جو احکامات آپ نے سنے ہیں، پیچھے احکامات تھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی، اور بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں سے اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان ہونی چاہیے، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع ملنا چاہیے، لوگوں کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، لوگ روحانی تربیت حاصل کریں، اللہ کے گھر میں آئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مجھے، آپ کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو حکم تھا کہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، روحانی گندگی یعنی شرک کی آلودگی وہاں نہیں ہونی چاہیے، گمراہی نہیں ہونی چاہیے، وہاں کے ممبر و محراب سے اللہ کی توحید کے، اللہ کی عظمت کے اور لوگوں کے اخلاقی تربیت کی باتیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، روحانی گندگی سے بھی مسجدوں کو پاک ہونا چاہیے، اور پھر ظاہری جو گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ کے گھروں کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ سارے احکامات پیچھے آپ نے سنے ہیں۔ پھر جانوروں کے حوالے سے بھی حکم تھا کہ یہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یا باقی کوئی رزق ہے آپ کے پاس، کوئی صلاحیت ہے آپ کے پاس، کوئی عہدہ اور منصب ہے، کوئی علم ہے آپ کے پاس، کوئی اولاد ہے آپ کے پاس، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، کوئی جائیداد ہے، مال و دولت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا رزقہم اللہ، یہ اللہ نے آپ کو دی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ اس میں میرا کمال ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے جانور ہیں، ان چیزوں کے نسبت اپنی طرف کرنا، اپنے علم کی طرف، اپنی صلاحیتوں کی طرف کرنا، اس سے ایک تو ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو اصل خالق اور مالک ہے ان چیزوں کا، جس نے یہ چیزیں عطا کی ہیں، اس کی ناشکری ہوتی ہے۔ پھر انسان کے اندر فخر اور غرور اور تکبر آتا ہے، انسان کہتا ہے یہ میری چیزیں ہیں۔ جب انسان ان کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا جو حقیقت ہے، تو پھر اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ پھر خاص طور پر اللہ نے یہ کہا تھا کہ ان جانوروں کو جو اللہ نے دیے ہیں، یہ تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ذالکہ میں یہ پیغام ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احکامات کسی عام انسان کے نہیں ہیں، یہ وہ ذات کے احکامات ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تمہارا رب ہے، جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی ناشکری نہ کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ان کو استعمال کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ ذالکہ کے اندر سارے معنی اور مفہوم موجود ہے۔ آگے اللہ رب العزت کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، جن چیزوں کا اللہ نے، اللہ کی حرمتیں کون سی ہیں، پیچھے یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم تھا، بیت اللہ کی ساتھ محبت، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ صفا اور مروہ ہے، یہ حجر اسود ہے وہاں، یہ ساری چیزیں مختلف چیزیں ہیں، یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں تعظیم والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کی حرمت کا خیال نہیں کرتے ہو، ان کی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کی تو ویسے خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی صفائی کا بھی باقی انتظام کرتے تھے، اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرتے تھے، لیکن وہاں کیا بت رکھے ہوئے تھے۔ اصل تعظیم کیا ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں اللہ کی اطاعت فرما برداری ہو، وہاں سے لوگوں کی رہنمائی ہو اللہ کے گھروں کی۔
تو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم یہ ہوتی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ تو اس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے ان چیزوں کا احترام ایک مومن کی علامت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، جیسے اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، جی صفا مروہ ہے، باقی ساری چیزیں، جانور قربانی کے، یہ ساری چیزیں احترام والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا ان چیزوں کا احترام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے رب کے ہاں، اس پہ اجر ملے گا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، احلت حلال سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ چوپائے جو تم گھروں میں رکھتے ہو۔ انعام میں وہ سارے جانور جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں، جیسے بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جن کی تم پر تلاوت کر دی گئی، جو پڑھ کر پہلے سنا دیے گئے ہیں، جن کی حرمت کے احکامات قرآن مجید کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر، نبی کی سنت کے اندر جن کی حرمت کے احکامات تمہیں دے دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی انعام، کوئی چوپایا جو گھروں میں تم رکھتے ہو وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال حرام کے فیصلے اپنی طرف سے کرے۔ یہ مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے، بتوں کے نام پر جانور وقف کر دیا، اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے، حلال حرام کے فیصلے خود کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اختیار تو نبی کے پاس نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ تحریم کے اندر واضح طور پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، استعمال اس کا، کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے وہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ یعنی یہ تو اختیار نبی کے پاس نہیں ہے، یہ تو اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ حلال حرام کے فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ نے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ مختلف قسم کے جانور تھے، اس کی تشریح پھر لمبی ہو جائے گی۔ یہ جانور انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کس نے تمہارے لیے حرام کیے؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا اجتناب سے ملتا جلتا لفظ ہے، رجس گندگی کو کہتے ہیں، اوثان وثن بت کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، بتوں کے سامنے جھکنا، بتوں کی عبادت کرنا، ان سے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں ان کے سامنے پیش کرنا، ان کے نام کی نظر و نیاز، ان کو اٹھا کے اللہ کے گھر میں لے آنا، اپنے ہاتھوں سے بنانا اور ان سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا، یہ سب بتوں کی گندگی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان بتوں کی گندگی سے اپنے کردار کو بچاؤ۔ اب اللہ نے تمہیں بڑا محترم بنایا ہے، اللہ نے تمہیں بڑا احترام دیا ہے، اللہ رب العزت تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، تم کہاں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے لکڑ اور پتھر کے تم نے بنائے ہیں، ان کے سامنے اپنے کیریکٹر کو، اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو گندا مت کرو۔ یہ شرک کی جو گندگی ہے یہ اتنی نحوست ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے آپ کو شرک کی اس گندگی سے، بتوں کی گندگی سے پاک کرو، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، اللہ سے اپنے نفع اور نقصان کی امید رکھو۔ یہ تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے عزت ہے، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے، وہ بات جو جھوٹی ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جو کہ بت سے نفع اور نقصان کی امید کرتے ہیں کہ یہ بت ہے، اس سے نفع اور نقصان مل سکتا ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے، یہ بارش برسا سکتا ہے، یہ رزق دے سکتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اپنی مرضی سے حلال حرام کے فیصلے کرنا یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ بحیرہ اور صاحبہ وسیلہ حام جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ نبی کو نہ ماننا، اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، یہ بھی سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہیں تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔
حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ حنفاء حنیف سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیچھے صفت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور بالکل یکسو تھے۔ حنیف کا معنی اصل میں ہوتا ہے کہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت والے راستے کو اختیار کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ حنیف کا لفظی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے گمراہی کے ہر راستے کو چھوڑنا ہے۔ اسی کو یکسو پھر بین علماء کر دیتے ہیں کہ وہ راستہ تو صرف ایک راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، وہ اللہ کی توحید والا راستہ، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اپنی ہر ضرورت میں، ہر تکلیف اور مصیبت میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور ہر عبادت اللہ کے لیے، نظر و نیاز اس کے لیے، اس کے فیصلے جو حلال حرام کے ان کو تسلیم کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا حنفاء للہ، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے در پر جھک جاؤ، اس کی توحید پر یقین کرو، اس سے نفع اور نقصان کی امید رکھو، اس میں تمہاری عزت اور کامیابی ہے۔ غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ شریک کرنے والے مت بنو، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ اللہ رب العزت تمہیں اس توہین سے، ذلت اور رسوائی سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ شرک گندگی ہے، یہ رسوائی ہے انسانوں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اللہ رب العزت یہ گناہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آگے آ رہا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ گر پڑا ہے آسمان سے۔ ایک آدمی آسمان سے گرے، اس کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ ایک چھوٹے سے مکان کے چھت سے آپ گر جائیں، چھوٹے سے درخت سے آپ گر جائیں، آپ کے جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آدمی آسمانوں سے گر جائے اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کی گویا بلندیوں سے گر کر یقینی تباہی اور بربادی میں جا رہا۔ یہ اللہ رب العزت تو تمہیں بلندیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ توحید والا راستہ بلندی والا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ توحید کے احکامات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان کی طرف جاؤ گے تو اللہ رب العزت نرفع درجات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توحید کو چھوڑے گا تو وہ گویا گمراہی اور ذلت اور رسوائی کی تاریکیوں میں گر جائے گا، گہرائیوں میں، اور ایسی ہے جیسے آسمان سے گر گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گویا پرندوں نے اس کو اچک لیا، کسی پرندے نے اس کو اٹھا لیا، اچک لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندے، شکاری پرندے چھوڑتے ہیں نا، پرندوں سے شکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ کی توحید والا راستہ چھوڑو گے، اللہ کا در چھوڑو گے تو مختلف شکاری شیطان کی شکل میں، شیطان کے چیلوں کی شکل میں اور مشرکین کی شکل میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور کفار کی شکل میں، یہ مختلف شکاری تمہارے شکار کے اندر ہیں، تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ گویا توحید والا راستہ انسان کے دفاع کا راستہ ہے، انسان کی کامیابی کا راستہ ہے، انسان کے تحفظ کا راستہ ہے۔ اسی میں انسان کا بچاؤ ہے کہ انسان اللہ کے در پر جھک جائے۔ اللہ کے در کو چھوڑے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو گویا وہ اللہ کے مضبوط حصار میں، دفاع میں آ گیا ہے، دشمنوں سے اللہ حفاظت کرے گا، ناکامی اور تباہی اور بربادی سے، ذلت اور رسوائی سے اللہ رب العزت حفاظت کرے گا، نہیں تو پھر کسی شکاری کے شکار ہو جائے گا، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، کوئی اس کو ذلیل اور رسوا۔ جب پرندوں کے ذریعے شکار کرتے پھر شکار کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذبح کر کے لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم تباہ ہو جاؤ گے، کسی شکاری کا شکار ہو جاؤ گے، اپنی ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھینک دے گی اس کو ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور کی جگہ میں، یعنی ہوا آسمان سے گرے یا تو نیچے کہیں گر جائے، یا پھر ہوا اس کو اٹھائے، طوفان آئے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، اللہ نے زمین کو اٹھایا، آسمانوں کی طرف بلند کیا اور پھینک دیا۔ تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا تو اس کی تباہی کی یہ مثال سمجھ لو، گویا آسمان سے گرا اور تباہی اور بربادی، کسی شکاری کا شکار ہو گیا، یا پھر اس کو ہوا اڑا کے کسی دور کی جگہ میں، صحیح کا اصلی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیسنا اور کوٹنا اور ذرہ ذرہ بنا دینا،
تو اس کا ترجمہ علماء کہتے ہیں دور کی جگہ میں، کیونکہ اگر گہرائی میں کہیں گرے گا کوئی آدمی تو یقینی طور پر وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس لیے اس کا معنی پھر دور کر دیتے ہیں کہ وہ دور کی جگہ میں تباہی اور بربادی کی، ایسے گرو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایسی ذلت اور رسوائی آپ کی ہوگی کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، تو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، ذالک پھر وہی بات جو پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ جو احکامات ابھی آپ نے سنے، اللہ فرماتے ہیں ان احکامات پر عمل کرو، یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے گا۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، معنی علامت ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو چیز انسان کو حق اور باطل کی پہچان کرا دے اس کو شعیرہ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے دین کی کوئی پہچان ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے، بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، حجر اسود شاعر اللہ میں سے۔ وہ جانور جو قربانی کے جانور ہوتے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شاعر اللہ میں سے۔ وہ چیزیں جو اسلام کی پہچان ہوتی ہیں، اللہ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہیں، حق اور باطل کی جن سے تمیز ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں شاعر شعور سے نکلا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کے شعور اور سمجھ میں رکھی ہیں، یعنی اللہ نے اپنی توحید انسان کے شعور میں رکھی ہے۔ وہ عہد الست جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا کہ انسان کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو لوگوں نے سب نے کہا ہاں جی الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ چیزیں جو انسان کے شعور میں، اسی طرح آپ دیکھیں سچ جو ہے یہ انسان کے شعور میں ہے۔ غیر مسلم آدمی ہے وہ بھی کہے گا سچ اچھی بات ہے، جھوٹ بری بات ہے۔ اسی طرح قتل کرنا سارے آدمی کہیں گے یہ ایک بری بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے شعور میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شاعر اللہ کے، جو اللہ کی محترم چیزوں کی، اسلام اور دین کی پہچان، اللہ کی توحید کی پہچان، ان چیزوں کے جو احترام کرے گا، عظمت اپنے دل میں بٹھائے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دل کے تقوی کی علامت، یہ پہچان ہے کہ گویا آدمی دل کے اندر خوف خدا رکھ، یعنی جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے نا، جو دل کے اندر اللہ کی عظمت رکھتا ہے، اللہ کی محبت رکھتا ہے، ایمان کی دولت ہے اس کے دل کے اندر، وہ آدمی ضرور شاعر اللہ کا احترام کرے گا۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں جی، اور وہ صفا اور مروہ کے اوپر بت نصب کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آدمی شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتا اس کے اندر گویا تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کی پہچان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت یہاں سے یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ احترام کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے۔ وہ زبانی کلامی نہیں ہے کہ میں احترام کرتا ہوں، میں اللہ کا احترام کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کا کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کے گھروں کا احترام کرتا ہوں، زبان سے کہتا رہے اور دل میں احترام نہ ہو۔ اللہ کی کتاب کا دل میں احترام ہوگا تو اللہ کی کتاب سے محبت کرے گا، اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، اللہ کی کتاب کو سمجھے گا، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے گھر کا احترام ہے تو اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، اس کے اندر تو اس کی جسمانی صفائی، روحانی صفائی کا خیال کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ میرے محلے کی مسجد ہے، میری مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں اس کی خدمت کروں، اس کی صفائی کا اہتمام کروں، اس کی ضروریات کو پورا کروں، کوشش کروں کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو۔ یہ سارے کام وہ کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے دل کی کیفیت کا نام اصل میں احترام ہے۔ اگر دل میں احترام نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی، شاعر اللہ کی، زبان سے کہتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے، فیہا کی ضمیر انعام کی طرف اوپر لوٹ رہی ہے، بہیمہ چوپایوں کی طرف، تمہارے لیے منافع ہیں ان کے اندر، یعنی وہ جانور جو اللہ کے نام پر تم ان کے نام پر ذبح کرنے کے لیے وقف کرتے ہو۔ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ قربانی کے جانور پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کہتے کوئی بھی نفع بتوں کے نام پر کرتے تھے تب بھی نہیں کرتے تھے، کوئی اللہ کے نام پر کرنا ہے تب بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ایک فکس ٹائم تک تمہیں اجازت ہے، ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہو، ان کے اوپر سواری کر سکتے ہو، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ اللہ نے تو پابندیاں نہیں لگائیں. جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کا کیوں استعمال روک رہے ہو، کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہو؟ ہاں جب ان کے حلال کا ٹائم آ جاتا ہے پھر اللہ کہتا ہے ان کو پھر اللہ کے نام پر قربان کر دو. ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کے ذبح کی جگہ الى البیت العتیق، پرانے گھر کے پاس ہے. وہ جو اللہ کا پرانا گھر ہے بیت اللہ، یہ مروہ کے قریب قربانی کی اصل میں جگہ تھی، پھر مینا تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. جو آج کل مینا ہے نا، اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ پوری ایک وادی کا نام تھا مروہ سے لے کر مینا تک. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ قربانی کے جانور وہاں جا کے مینا کے اندر ذبح کرنے. وہ جو جگہ اللہ رب العزت نے جو قربانی کے جانوروں کا حکم ہے، بیت اللہ کا جب حج کے لیے آپ جاتے ہیں، وہ حج کے احکامات بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت پھر وہاں جا کے ان کو ذبح کرنا ہے. اس سے پہلے آپ ان سے نفع بھی اٹھا سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب